اس کا غلبہ ہوا 3 دن کی بھوک و پیاس، آخر کب تک لڑتے؟ کہیں سے تیر، کہیں سے نیزے آئے، اور بالآخر زینب کے شہزادوں نے ماموں پر جان کو قربان کیا۔ اور جب بچوں کی شہادت کی خبر کربلا کی فضا میں گونجتی ہوئی خیمہ زینب میں پہنچی تو زینب سجدہ خالق میں گر گئیں، پالنے والے میری قربانی قبول کر لے۔ صبح عاشور سے عصر عاشور تک جناب زینب کی آنکھوں نے وہ خوفناک مناظر دیکھے جن کا تصور بھی جسم و جان پر لرزہ طاری کر دیتا ہے۔ حسین نے اگر لاشیں اٹھائے تو زینب نے ان لاشوں پر ماتم کیا، اور ثانی زہرا کی آس اس وقت ٹوٹ گئی کہ جب حضرت عباس نے بی بی سے اجازت مانگی تو شہزادی نے تڑپ کر کہا، اے عباس، زینب کو یقین ہو گیا کہ اب زینب کے سر سے چادر ضرور چھن جائے گی، بے پردہ مجمع عام میں پھرایا جائے گا۔ عباس، تم زینب کے پردے کا یقین ہو، لیکن اب زینب کا یقین ٹوٹ گیا۔ الغرض مولا عباس کی شہادت، شہزادہ علی اکبر کے جسے شہزادی زینب نے اپنا بیٹا بنایا اور اون و محمد سے زیادہ ناز سے پالا تھا، ان کا بھی ماتم کر لیا۔ تو ایسے میں مولا حسین رخصت آخر کے لیے خیمے میں تشریف لائے اور بوقت رخصت ایک ایک بی بی کا نام لے کر سلام کیا۔ امام مظلوم جب شہزادی زینب سے رخصت ہونے لگے تو شہزادی نے بھائی کو اپنی مادر گرامی کے پاکیزہ ہاتھوں سے تیار کردہ پیرہن پیش کیا۔ امام نے زیب تن کیا۔ اس وقت شہزادی نے تڑپ کر کہا کہ آہ، یہ میرے بھائی کا پیرہن ہے یا کفن؟ مولا باہر آئے، بھائی کو بہن نے سوار کیا، مولا میدان کربلا میں آئے، جنگ کی۔ عصر کا وقت آیا، آواز رب العزت آئی، اے حسین اب صبر کر۔ تھوڑی دیر کے بعد فوج یزیدی میں فتح کے نقارے بجنے لگے اور سر اقدس امام مظلوم نوکے نیزہ پر نمودار ہوا۔ ڈوبا لہو میں لوٹ کے آیا ہے ذوالجنا، سمجھی سکینہ بابا کو لایا ہے ذوالجنا، سر خاک پر پٹک کے پکارا وہ راہوار، سیدانیوں بچھڑ گیا مجھ سے میرا سوار، جلدی اتار لو یہ تبرک یہ ذوالفقار، ارے کٹتا ہے وہاں گلوئے شہنشاہ نامدار، زہرا قریب لاش پہ سر خاک اڑاتی ہے، ارے خیموں میں جاؤ لوٹنے کو پاؤ جاتی ہے۔ چاہنے والی بہن نے جو یہ منظر دیکھا پائے ضبط نہ رکھ سکی، نالہ و فریاد کرنی شروع کی۔ بھائی کی شہادت کے بعد شہزادی پر قیامت شروع ہوئی۔ ظالموں نے اہل حرم کے سروں سے چادریں چھین کر اہل بیت اطہار کے خیموں میں آگ لگا دی۔ بیویاں ایک خیمے سے ہوتی ہوئی دوسرے خیمے پہنچی، آگ وہاں بھی پہنچ گئی۔ الغرض بیویاں اس خیمے پہنچی جہاں سید سجاد غشی کے عالم میں پڑے تھے۔ شہزادی زینب نے انہیں اٹھا کر کہا، بیٹا تم امام زمانہ ہو، بتاؤ کہ ہم کیا کریں؟ جناب سجاد نے آنکھیں کھولی تو کسی بیوی کے سر پر ردا موجود نہیں تھی۔ وہ وقت شہزادی زینب پر مصیبت کا وقت تھا، اور اس کے بعد ایک ایسی شام آئی جو غریبوں کی شام تھی، یتیموں کی شام تھی، مظلوموں کی شام، شام
غریباں۔ اس شام میں زینب کبھی علی اکبر بنی تو کبھی عباس، یتیموں اور بیواؤں کو جمع کر کے خیمے کے چاروں طرف اس طرح سے پہرا دے رہی ہیں جیسے کبھی عباس دیا کرتے تھے۔ کسی کی مجال نہ ہو کہ خیام حسینی کی طرف نظر اٹھا کر دیکھے۔ ایسے میں ایک گھڑ سوار خیمے کی طرف بڑھا۔ جناب زینب نے کہا، اے شخص، میرے بچے ابھی سوئے ہیں، اگر ہمیں لوٹنا ہے تو صبح آ کر لوٹ لینا۔ لیکن وہ گھوڑے سوار نہیں رکا۔ ایسے میں شہزادی کو جلال آیا۔ اے گھوڑے سوار، میں کہتی ہوں رک جا، تجھے معلوم نہیں میں علی کی بیٹی اور عباس کی بہن ہوں۔ یہاں بی بی کا اتنا کہنا تھا کہ گھوڑے سوار نے نقاب کو الٹا اور کہنا شروع کیا، اے زینب، نہ پہچان سکی، میں تیرا بابا علی مشکل کشا ہوں۔ یہاں شہزادی نے بابا کو دیکھا، باپ کے قدموں میں گر گئیں۔ بابا، اب آئے ہو؟ اس وقت کہاں تھے جب میرا عباس بازو کٹوائے نہر فرات پر سو گیا؟ میرا علی اکبر سینے پر برچھی کھا کر اس دنیا سے چل بسا۔ بابا، میرا ماجایا حسین، ظالموں نے کند خنجر سے میرے بھائی کو ذبح کر دیا۔ شہزادی سے پائے ضبط نہ رہا اور بابا کے پاس پھوٹ پھوٹ کر روئیں اور حال دل سنایا۔ میرے مولا نے بیٹی کو دلاسا دیا، اے زینب، صابرہ کی بیٹی ہو، صبر کرو۔ اور 11 محرم آئی۔ اہل حرم کو بے پردہ کر کے قیدی بنایا گیا۔ جناب سید سجاد کو زنجیروں اور ہتھکڑیوں میں جکڑ لیا گیا اور پھر اس لٹے ہوئے قافلے کو کوفے کی طرف لے جایا گیا۔ وہ شہزادیاں تھیں کسی زمانے میں کوفے کی، اور آج قیدی بنا کر لے جائی جا رہی ہیں۔ لٹے ہوئے قافلے حسینی کا کوفے میں داخلہ اور شہزادی کا خطبہ۔ جب اس لٹے ہوئے قافلے کو کوفے کی طرف لے جایا گیا تو در کوفہ سے ایک آواز بلند ہوئی، السلام علیکہ یا بنت امیر المومنین۔ بس یہ سننا تھا کہ شہزادی صبر نہ ہو سکا۔ کون ہے جو اس عالم غربت میں زینب پر سلام بھیج رہا ہے؟ یہاں شہزادی نے اپنے سر کو بلند کیا اور در کوفہ پر مسلم غریب کا سر نظر آیا۔ بہن بھائی کا سر دیکھ کر تڑپ گئی۔ الغرض ان کی آمد پر ان کی دل آزاری کے لیے کوفے کے بازاروں کو، درباروں کو سجایا گیا۔ ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کوئی عید کا دن ہو۔ اور جب اسیروں کا قافلہ بازار کوفہ میں داخل ہوا، عورتیں اپنے گھروں کی چھتوں پر اور مرد سڑکوں کے اطراف قیدیوں کا تماشا دیکھنے کے لیے جمع تھے۔ لوگ پیسے پھینک رہے تھے اپنے بچوں کا صدقہ اتار کر، اور یہاں اہل اطہار کی نظریں شرم کے مارے اٹھ نہیں رہی تھیں۔ جب یہ قافلہ ایک مقام پر ٹھہرا تو شہزادی زینب کے ناقے کے قریب ہی ایک عورت اپنے مکان کی چھت پر بیٹھی ہوئی یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ اس نے پوچھا، تم کون لوگ ہو؟ کس قبیلے و قوم سے تعلق رکھتے ہو؟ تو اس وقت شہزادی نے تڑپ کر کہا، اے ام حبیبہ، تو بھی نہ پہچان سکی؟ میں تیری شہزادی زینب ہوں، اور یہ جو نو کے نیزہ پر سر بلند ہے وہ میرے ماں جائے کا سر ہے۔ یہ سن کر ام حبیبہ تڑپ گئیں، نالا و فریاد کرنے لگیں۔ اس موقع پر بیمار کربلا نے ضعف اور ناتوانی کے باعث اپنی نحیف و بھرائی ہوئی آواز میں فرمایا، تم ہی نے تو ہمارا خون بہایا ہے، قیدی بنایا، اور اب تمہاری عورتیں ہمارے حال پر گریہ کر رہی ہیں۔ ہمارا اور تمہارا فیصلہ خدا کے سپرد ہے۔ روایت ہے کہ جب جناب زینب کبریٰ کوفے میں داخل ہوئیں تو ثانیہ زہرا نے یہ خطبہ پڑھا۔ ثانیہ زہرا کی کوفے کے بازار میں تقریر۔ ثانیہ زہرا کی کوفے کے بازار میں تقریر۔ حمد و سپاس اللہ کے لیے،
اور درود و سلام میرے پدر بزرگوار محمد مصطفیٰ اور ان کے پاک اور نیک اہل بیت پر۔ کوفے والو، مکر و فریب کے پجاریوں، رو رہے ہو؟ تمہارے یہ آنسو کبھی نہ رکیں، ہمیشہ فریاد کرتے رہو۔ مکاری کے پتلوں، تم تو اس عورت کی طرح ہو جو محنت سے اون کاٹتی تھی اور پھر خود ہی اسے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتی تھی۔ اے قسمیں کھا کر پلٹنے والوں، کذب و غرور کے مجسموں، لونڈیوں کی سی خوشامد اور دشمنوں کی طرح عیب جوئی کرتے ہو۔